السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات جماعت ہشتم کی درسی کتاب میں سے اپنے دوسرے سبق کا آغاز کریں گے اور سبق کا نام ہے صبر و تحمل۔ اس سبق میں ہم صبر و تحمل کے معنی مفہوم، صبر کی قرآن و حدیث میں اہمیت اور سیرت طیبہ سے اس کی مثالیں اس بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم صبر و تحمل کے معنی مفہوم سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی روکنا، برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا ہے۔ تحمل اور صبر دونوں ہم معنی لفظ ہیں، تقریباً ایک جیسے معنی ہیں ان کے۔ دین اسلام میں صبر سے مراد کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر مشکل اور پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف خود کو تیار رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اپنے کسی عزیز کی وفات کے وقت صبر سے کام لینا، کسی غم کو برداشت کرنا، اپنے کسی عزیز کی وفات کو اللہ کی رضا سمجھ کر حوصلے اور برداشت سے کام لینا، یہ سب صبر میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ وسلم کی پوری زندگی صبر و تحمل کا نمونہ تھی۔ آپ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے آپ کو ہر طرح کی تکالیف پہنچائی، لیکن ایسے موقع پر آپ نے صبر سے کام لیا۔ طائف میں جب آپ دین کی تبلیغ کی غرض سے گئے تو طائف والوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں کو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایک ایسی نسل پیدا فرمائیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بدبخت نے آپ کی پشت مبارکہ پر اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ حضرت فاطمہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑی ہوئی آئیں اور اس اوجری کو ہٹائے اور بد دعا دینے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر سے کام لو۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بہت سے صحابہ اکرام جب شروع میں اسلام لے کر آئے تو کفار مکہ نے انہیں ہر طرح کی اذیتیں دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کفار مکہ انہیں سخت تپتی ہوئی زمین پر لٹایا کرتے تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا اور دین اسلام سے نہ ہٹے، بلکہ ان کی زبان پر احد احد یعنی اللہ ایک ہے کے الفاظ گونجتے رہے۔ اسی طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں صحابہ اکرام کی کہ جن کو ان کے رشتہ داروں نے جو کافر تھے انہوں نے مختلف طرح کی اذیتیں دی، لیکن انہوں نے اس وقت بھی صبر و تحمل سے کام لیا۔ ہماری عملی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے روزمرہ معمولات میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر و تحمل سے کام لیں۔ مثال کے طور پر بجلی کے بل کی ادائیگی کے لیے اپنی لائن یا اپنی باری کا انتظار کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ سڑک پار کرتے وقت سرخ بتی پر رک جانا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے۔ بڑی بڑی جنگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہ ہٹے اور صبر و تحمل پر قائم رہے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر صورتحال ہے، اس پریشانی اور اس مشکل گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کو صبر اور تحمل کی تلقین کرنی چاہیے۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن خسارے سے محفوظ رہنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پورا سبق کا خلاصہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔
صبر کا مفہوم کیا ہے، اس کی اقسام بیان کریں۔ یعنی صبر کے معنی مفہوم بتانے ہیں آپ نے، اور اس کی اقسام بیان کرنی ہے، کتنی کس کی قسمیں ہیں۔ یہ چیپٹر کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے صبر و تحمل کی اہمیت اور فضیلت پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ یعنی اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کے کیا دلائل موجود ہیں، وہ آپ نے بیان کرنے ہیں۔ یہ بھی اس چیپٹر کے اندر موجود ہے، جو کہ آپ نے ایک کاپی کے ایک صفحے پر آپ کا یہ نوٹ مشتمل ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کس طرح فرمایا، بیان کریں۔ یعنی آپ وسلم کی جو زندگی کے واقعات ہیں وہ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ طائف کا واقعہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت کفار مکہ نے جو حرکت کی تھی آپ کے ساتھ، وہ واقعہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ آتا ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ وسلم کے صبر و تحمل کا کوئی واقعہ ہو، تو آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں۔ سوالات کے اپنے مختصر جواب دینے ہیں جو کہ 3 سے 5 جملوں پر مشتمل ہوں۔ ٹھیک ہے، صبر و تحمل کے لغوی معنی کیا ہیں، آپ نے صرف اس کے لغوی معنی بتانے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صبر و تحمل کے لغوی معنی برداشت کرنا، روکنا، یعنی یہ الفاظ آپ نے لکھنے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے جواب لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے صبر کی اہمیت کے بارے میں کوئی بھی قرآنی آیت ترجمے کے ساتھ لکھنی ہے۔ چیپٹر کے اندر 3 آیات ہیں، ان میں سے جو آپ کو صحیح مطلب آسان لگے وہ آپ لکھ سکتی ہیں۔ واللہ یحب الصابرین یہ بھی ہے، اس کے علاوہ ان اللہ مع الصابرین یہ آیت بھی ہے۔ تو آپ ان میں سے ایک ترجمے کے ساتھ آپ نے اس کو کاپی میں لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے واقعہ طائف کے بعد آپ وسلم نے کیا دعا ارشاد فرمائی، واقعہ طائف کے بعد آپ نے کیا دعا دی ان کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ دعا دی تھی ان کو کہ اے اللہ مجھے امید ہے کہ ان کی جو پشت ہے اس میں سے ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو اللہ کی عبادت کرے گی۔ اگلا سوال ہے صبر کی اقسام۔ صبر کی چیپٹر کے اندر آپ دیکھ لیں صبر کی 4 اقسام بیان ہوئی ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف خود کو تیار کرنا صبر ہے۔ اس طرح جہاد کے موقع پہ جو ہے نا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو یہ 4 اقسام آپ نے لکھنی ہیں۔ اگلا سوال ہے سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اپنی زندگی میں ہمیں کس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے اپنے الفاظ میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، 3 سے 5 جملوں پر مشتمل ہوں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کے پاس آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے جو درست ہوگا آپ نے اس پہ درست نشان لگانا ہے۔ پہلا ہے حدیث شریف کے مطابق صبر کی اقسام ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جو آپ دیکھ لیں چیپٹر کے اندر تو آپ نے اس پہ صحیح پہ نشان لگانا ہے۔ اگلا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے 4 آپشن ہیں، پاس ہے، اوپر ہے، ساتھ ہے، قریب ہے۔ تو صحیح جواب ہے 7 ہے۔ سورہ لہب کس کی مذمت میں نازل ہوئی، یعنی کہ شیبہ، ابو لہب، ابو جہل۔ صحیح جواب ہے ابو جہل۔ اسی طرح اعلان نبوت کے بعد لوگ کیا ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے، دوست ہو گئے۔ نبوت کے اعلان کے بعد کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کیا لگتے ہیں، چچا، دادا، والد یا بھائی۔ حضرت حمزہ جو ہے وہ آپ کے چچا تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے، اور جنگ احد میں ان کی لاش کی کفار مکہ نے بے حرمتی کی تھی، اور آپ وسلم کے لیے بہت دردناک منظر تھا یہ، لیکن آپ نے اس وقت بھی صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، برداشت سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے کالم الف کو آپ نے کالم بے کی جملوں کے ساتھ ملا کر جملے کو آپ نے درست کرنا ہے۔ جیسا کہ کالم الف کا پہلا جملہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو آپ نے کالم بے کے جملے کے ساتھ ملا کر جملہ مکمل کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ کالم بے کے جملے میں آپ دیکھیں تیسرا جو جملہ ہے صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے، یہ آپ اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کیا ہو گیا، آپ دیکھیں تو کفار مکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ تیسرا ہے شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان کے ہمراہ 3 سال تک محصور رہے۔ خواہش نفس کے خلاف کام کرنے کا نام صبر ہے۔ ابو لہب اس کی بیوی ام جمیل کیا کرتی تھی، دونوں آپ کے دشمن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح سے کالم الف کے جملوں کو کالم بے کے ساتھ ملا کر جملہ مکمل کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ پورا چیپٹر ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لینی ہے، اس کے بعد اس کی پوری مشق کو سوال و جواب جو تفصیلی ہیں، مختصر ہیں، جو بھی خالی جگہ وغیرہ ہیں، سب کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزمرہ کے جو کام ہیں ہمارے، ان میں ہم کن موقعوں پہ صبر و تحمل کر سکتے ہیں، ان کی ایک فہرست بنا لیں، کن کن موقع پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ایک فہرست بنا کے اس میں آپ 10 پوائنٹ لکھ دیں۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر
میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔